امام ترمذی کی سنن میں یہ حدیث ہے، امام طبرانی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں اللہ سبحانہ و تعالی کی زیارت ہوتی ہے، اور ایک عجیب دعا جو مبارک ترین دعا ہے، اور تمام دعاؤں میں اس اعتبار سے سردار دعا ہے تمام دعاؤں کی، کیونکہ اس حدیث مبارک کے جو جملے ہیں، جو الفاظ ہیں، وہ بجائے خود اس مبارک حدیث میں آنے والی اس مبارک دعا کی اہمیت کو واضح کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالی یہ دعا سکھا رہے ہیں، یہ دعا اللہ نے خود اپنے حبیب علیہ السلام کو سکھائی ہے، تو گویا کہ یہ اس اعتبار سے ایک افضل ترین دعا ہوئی۔ عام دعائیں وہ ہیں جو زبان نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے کے وقت کی دعا، جاگنے کی دعا، سونے کی دعا، سفر کی دعا، ہر عمل کی دعا۔ لیکن یہ دعا اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اللہ تعالی فرما رہا ہے، حکم دے رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، گویا کہ یہ دعا خود اللہ تعالی اپنی زبان مبارک سے اپنے آخری نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا کروا رہا ہے۔ یا محمد اذا صلیت فقل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھا کرو۔ ایک یہ چیز ثابت ہوئی کہ یہ دعا خود اللہ نے سکھائی ہے، اور اللہ نے خود پڑھی ہے، اور پڑھ کر اپنے حبیب آخری نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یوں پڑھو۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ دعا نماز کے فوراً بعد پڑھی جانی چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اذا صلیتا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذا صلیتا، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، جیسے قرآن کریم میں ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جیسے ہی فرصت ملے فوراً سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اللہ کی عبادت شروع کر دو، نماز پڑھنا شروع کر دو۔ تو گویا کہ یہ دعا نماز کے بعد پڑھنی ہے، اور عام طور پہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے پڑھنی چاہیے، سجدوں میں پڑھنی چاہیے، ہر وقت یہ دعا پڑھیں، ہر وقت یہ دعا پڑھیں، ہر وقت یہ دعا پڑھیں، اس لیے کہ یہ دعا اللہ نے خود سکھائی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ دعا جو خود اللہ سکھائے کتنی بابرکت ہوگی، کتنی فضیلت والی ہوگی۔ تو ارشاد مبارک ہے کہ یا محمد اذا صلیت فقل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے ہر خیر کے کام کی توفیق مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے خیر کا، نیکی کا ہر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، اور ہر برائی چھوڑنے کی توفیق مجھے دے دے، وَحُبَّ الْمَسَاكِينَ، مسکینوں سے، غریبوں سے، یتیموں سے، فقیروں سے، ناداروں سے، ضرورت مندوں سے محبت کرنا، اے اللہ فقیروں مسکینوں سے محبت کرنا مجھے سکھا دے، حب المساکین، وَأَن تَغْفِرَ لِي،
اور اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے، وترحمنی، اور اے اللہ تو مجھ پہ رحم فرما دے، وتتوب علی، اور اے اللہ میری توبہ قبول فرما لے، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ یہ جملہ دوبارہ پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھیے تاکہ صحیح تلفظ سے آپ اس کو پڑھ سکیں۔ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي الیک غیر مفتون۔ اے اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ جب فتنے کا ارادہ فرما چکا ہو، اپنے بندوں کو فتنوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہو، تو اے اللہ مجھے فتنوں میں مبتلا کیے بغیر اپنے پاس بلا لے۔ عجیب دعا ہے، عجیب دعا ہے۔ اور ترمذی والی روایت میں اس دعا میں اضافہ ہے، وہ یہ ہے، اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنی محبت سکھا دے اور اپنی محبت نصیب فرما دے، وحب من یحبک، وحب من یحبک، اور ہر ایک اس شخص کی محبت مجھے سکھا دے جس سے تو محبت کرتا ہے، جن سے تو محبت کرتا ہے ان سے مجھے بھی محبت کرنا نصیب فرما، وحب عمل یقرب الی حبک، اور مجھے ہر وہ نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرما جس کی وجہ سے میں تیری محبت کے حاصل کرنے کا سبب بن جاؤں، جس کی وجہ سے میں تجھ سے محبت کرنے لگوں، مجھے ہر وہ نیکی سکھا دے جس کی برکت سے اے اللہ میں آپ سے محبت کرنے لگوں۔ یہ جامع دعا ہے، جامع دعا ہے۔ دعا، ہر دعا جامع ہے، مگر یہ دعا اپنے الفاظ کے اعتبار سے اس دعا کو پڑھیے، ایک ایک لفظ کے معانی ترجمے پہ غور کیجئے، اللہ کے بارے میں ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق شام 7 بجے درس قرآن ہوگا۔ آپ تمام ساتھی، بہنیں، بیٹیاں اس درس میں شامل ہوں اور اپنے تمام ملنے جلنے والوں کو اس درس میں شامل ہونے کی دعوت دیں۔